السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیوز روزانہ چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ موجودہ لاک ڈاؤن کے حالات میں مسجدوں کے بند ہونے پر آج آن لائن نماز کو لے کر چرچا جاری ہے اور بعض لوگ آن لائن نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھوا رہے ہیں۔ مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آئیے جانتے ہیں مفتی احمد قاسمی کی زبان۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام و سامعات، شریعت اور مذہب اسلام نے دنیا میں کبھی بھی جب بھی جیسے حالات ہوں ان تمام حالات پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کے اندر ایسی خصوصیات اور ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ ہر دور میں پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ اس سے نہ انحراف کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے روگردانی کی جا سکتی ہے۔ وہ تمام مسائل کا حل شریعت میں موجود ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جس حساس موضوع کے تحت بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کچھ زمانے پہلے جس وقت ریڈیو نکلی تھی، جس وقت ٹیلی ویژن نکلی تھی، اس وقت بھی کچھ دنیا پرست لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ریڈیو میں ڈائریکٹلی لائیو نماز کے لیے لگا دی جائے، جس طرح سے اذان ہوتی تھی اذان سن لیا جائے اور نماز کے لیے ریڈیو پر لائیو نشر کیا جائے یا ٹیلی ویژن پر لائیو نشر کیا جائے اور لوگ جہاں جہاں بھی ہوں وہاں اس کی اقتدا کریں۔ اس وقت بھی علماء کرام نے شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائی تھی، وہ مسئلہ یوں ہی ختم ہو گیا تھا۔ آج بھی اس طرح کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اسکائپ کے اوپر یا ویڈیو کالنگ کے اوپر نماز پڑھانے اور ان کی اقتدا میں بعض ناسمجھ لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شریعت کا سوال یہ ہے کہ کیا آج کے موجودہ دور کے اندر یا کبھی بھی آن لائن نماز کی اقتدا کی جا سکتی ہے، آن لائن نماز پڑھی جا سکتی ہے اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے، یا آن لائن نماز پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جملے میں، شریعت کے دائرے میں ایک ہی جملے میں اس کا جواب یہ ہے کہ آن لائن نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ ان کے اقتدا میں جو نماز پڑھیں گے وہ اپنی نماز کو جانیں، نماز ان کی نہیں ہو سکتی، ایسی نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں، چند وجوہات آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلی تو یہ وجہ یہ ہے کہ شریعت کے کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کو وقتی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر وقتی طور پر کسی مجبوری کا بہانہ بنا کر، کسی حالات کا بہانہ بنا کر اس کو اجازت دے دیا جائے تو عوام کے لیے یہ گمراہی کا، عوام کے لیے یہ ہلاکت کا، عوام کے لیے شریعت سے انحراف کا ایک ذریعہ بن جائے گا، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسرے یہ ہے کہ بہت سارے اگر آن لائن نماز کی فیس بک پر ہو، یوٹیوب کے اوپر ہو، اسکائپ کے اوپر ہو یا ویڈیو کالنگ کے اوپر ہو، اگر آن لائن نماز کی اجازت دے دی جائے تو شریعت کے بہت سارے احکام کا ابطال لازم آئے گا، اس کو ختم کرنا لازم آئے گا۔ جیسے یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ بذات خود امام مقتدی سے آگے ہو، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس سے پورے علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ امام مقتدی سے ہر حال میں آگے ہی رہے گا، اور یہ آن لائن کی اقتدا میں یہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ اور
یہ جو اجماع ہے اس اجماع کا ابطال لازم آئے گا، اور اجماع بھی شریعت کے 4 اصولوں میں سے ایک اصل ہے اور اس سے انحراف لازم آئے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پوری امت کا اور موجودہ دور کے علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ آن لائن نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کا شرعی علم سے، قرآن و حدیث کے علوم سے اور فقہی مسائل سے کوئی ربط نہیں ہے، جو عربی الفاظ نہیں پڑھ سکتے، قرآن کے الفاظ نہیں پڑھ سکتے، عربی الفاظ کو سمجھ نہیں سکتے، عربی حدیث پڑھ نہیں سکتے، وہ شریعت کے معاملے میں کیا بات کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آن لائن اقتداء صحیح ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ صفوں کا اتصال، صف آپس میں ملے ہوئے ہوں، صفوں کا اتصال ضروری ہے، اور آن لائن اگر اجازت دی جائے تو صفوں کا انقطاع لازم آئے گا۔ اتصال سے مراد کیا ہے؟ اتصال سے مراد یہ ہے کہ امام جہاں کھڑا ہو اور مقتدی جہاں کھڑے ہوں، یکے بعد دیگرے صف ہو، اور امام کی آواز براہ راست مقتدی تک پہنچ سکتی ہو، اور براہ راست نہیں پہنچ سکتی ہو، کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کیا جائے تو مکبر کی آواز، امام کی آواز مکبر تک پہنچے اور مکبر کی آواز دوسرے مکبر تک پہنچے اور آخری صف تک آواز پہنچے، اتصال صف سے یہ مراد ہے۔ آن لائن میں اس کا تحقق ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں شریعت کے طریقے کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جہاں بھی کسی بھی نماز کی امامت ہوتی ہے یا اقتداء ہوتی ہے تو امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، اور آن لائن کی شکل میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مقام کے اوپر آدمی آن لائن نماز پڑھانا شروع کرتا ہے، اس کے مشرق میں کوئی کھڑا ہے، اس کے مغرب میں کوئی کھڑا ہے، کوئی شمال میں اس سے آگے کھڑا ہے، کوئی جنوب میں اس سے آگے کھڑا ہے، اگر کوئی نیت کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجبوری کے حالت میں بھی پہلے تو امام کا آگے ہونا ضروری ہے، اور مجبوری کے حالت میں جگہ کی تنگی ہے تو امام کے برابر مقتدی کھڑا ہو سکتا ہے، ایک قدم بھی آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لہذا آن لائن کی صورت میں اس کی مخالفت لازم آ رہی ہے، اور شریعت کے طریقے کی مخالفت ہے۔ اقتداء کے لیے ضروری ہے جو دوسری چیز شرعی اعتبار سے، فقہی مسائل کے اعتبار سے، فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتابیں ہیں البدائع والثنائع، اسی طریقے سے معتبر کتابوں میں البحر الرائق ہے جو کنز الدقائق کی شرح ہے۔ ان کتابوں کے ان مسائل کے سلسلے میں اگر تحقیق کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امامت کے صحیح ہونے کے لیے جس طریقے سے اتصال صف ضروری ہے، جس کی تحقیق میں نے بتا دی، تو اسی طریقے سے ضروری ہے کہ امام اور مقتدی کا حقیقتاً یا حکماً ایک ہی مقام پر ہونا ضروری ہے۔ حقیقتاً کا مطلب جس فلور پر، جس مکان کے اندر امام ہے، مقتدی اسی مکان کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ تو حقیقتاً ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسجد ہے، وہ 5 منزلے کی مسجد ہے، امام نیچے ہے یا امام اوپر ہے، مقتدی نیچے ہیں یا اوپر ہیں، اس میں الگ الگ منزل ہے، تو وہ بھی حکماً ایک ہی مانا جاتا ہے، ایک ہی مقام۔ اسی طریقے سے بڑا مجمع ہے، کوئی اجتماع ہے، کوئی بڑا جلسہ ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، اتصال صف میں اس میں برقرار ہے، مقام واحد بھی برقرار ہے کہ کیونکہ ایک ساتھ سب کھڑے ہیں، اور آن لائن کی شکل کے اندر اس کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے جماعت کی بنیادی مقصد شریعت کے، دیکھیے اس میں شریعت کا حکم کیا ہے اور شریعت کا مقصد کیا ہے۔ جماعت کے نماز میں شریعت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ محلے کے، شہر کے تمام لوگ ایک ساتھ جمع ہوں اور ایک دوسرے کی خبر خیریت معلوم کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا ہوتا تھا، صحابہ کرام کے دور میں جیسا ہوتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں کوئی شخص اگر جماعت سے حاضر نہیں ہوتا تھا، جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، خبرگیری کرنے کے لیے، عیادت کے لیے وہاں جاتے تھے، اور جو مجبور ہوتے تھے وہ نہیں آتے تھے۔ اور اگر آن لائن اس کی اجازت دے دی جائے تو شریعت کا یہ مقصد بھی فوت ہو جائے گا، الفت و محبت، ایک دوسرے کی خبرگیری، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آن لائن نماز کی اجازت دی جائے تو آج سے مکہ مکرمہ پوری دنیا کے لیے منبع اور مرکز رہا ہے۔ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے مسجد حرام کے اندر، وہاں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اس کی امام کو بھی اور مقتدی کو بھی۔ اگر آن لائن کی اجازت ہوتی تو پچھلے 1450 سال سے مکہ مکرمہ میں نماز ہو رہی ہے، وہاں سے پوری دنیا کے لوگ مکہ مکرمہ کے حرم شریف کے امام کے اقتداء میں نماز پڑھتے، ان کو بھی 1,00,000 کی نماز کا ثواب مل جاتا۔ شریعت میں اس کا کوئی اصول نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیب کے مسئلے کے اندر تو یہاں آن لائن اگر اجازت دیا جائے تو ایک مکان ہے، بیچ میں راستہ ہے، بیچ میں نہر ہے، بیچ میں ندی ہے۔ محلہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے کہ جہاں امام کھڑا ہے اور مقتدی کھڑے ہیں، اور امام اور مقتدی اور دوسری صفوں کے بیچ میں اگر کوئی راستہ آ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، کوئی نہر آ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، کوئی باغ آ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس مقتدی کے اور امام کے درمیان کوئی راستہ، کوئی نہر اور باغ آ جائے اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ امام کی اقتداء میں نہیں ہے۔ آن لائن کی صورت میں اتنی ساری قباحتوں کے باوجود آج کی تاریخ میں کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر، شریعت سے ناواقفیت کی بنیاد پر، دینی علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر، حقیقی طور پر اللہ کا اور اللہ کے نبی سے تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر، حقیقی طور پر اسلام کے مقاصد سے ناواقفیت کی بنیاد پر، مقاصد الشریعہ کے ناواقفیت کی بنیاد پر اس طرح سے حرکت کرتے ہیں۔ شرعاً اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتے، اور اگر پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی اس طریقے سے آن لائن نماز کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، پہلے تو نیت کرنا ہی غلط ہے، جو ایسی نیت کریں گی ان کی خود بھی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، اگر انہوں نے نیت کر بھی لیا تو ان کی نیت باطل ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز، اگر کسی نے اس اقتداء میں نماز کی تو اس کی نماز کا اللہ مالک ہے، اس کی نماز نہیں ہو سکتی، ایسی نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جو ہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے ضائع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو باطل کر دیں۔ شروع میں نے جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کے اندر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول دے دیں وہ لے لو۔ لہٰذا شریعت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا، یہ اللہ کے حکم کو ماننا شریعت ہے، اور اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا وہ شریعت ہے، اللہ کے نبی نے جس طریقے سے بتا دیا اس کو کرنا عبادت ہے، اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رکنا عبادت ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ اس سلسلے پر غور کرے گی، اور اپنے آپ کو اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنی نمازیں دہرائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت میں مداخلت کرنے سے، شریعت میں ہیر پھیر کرنے سے، شریعت میں تحریف کرنے سے، تبدیلی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔